حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کے توبہ کی قبولیت کو بیان کیا کہ خدا کس قدر انسان کے توبہ کرنے پر خوش ہوتا ہے، کس قدر راحت محسوس کرتا ہے، کس قدر خدا مسرت کا اظہار فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آپ تصور کریں، اور یہ الفاظ صحیح بخاری کے بھی ہیں اور صحیح مسلم کے بھی ہیں، آپ تصور کریں کہ انسان جنگل میں سفر کر رہا ہے اور ساتھ اس کی اونٹنی ہے، اونٹنی پر زیادہ سفر ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، چلتے چلتے جنگل میں وہ اپنی اونٹنی کھو بیٹھتا ہے، چلتے چلتے اس کی اونٹنی گم ہو جاتی ہے، پھر وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے اور وہ جنگل میں ادھر ادھر چلتا ہے اپنی اونٹنی کی تلاش میں، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو کے مایوس ہو جاتا ہے اور کسی درخت کے نیچے آرام کرنے لگتا ہے۔ حضور نے فرمایا آپ تصور کریں کہ وہ شخص اٹھتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اونٹنی اس کے پاس ہے، وہ جلدی سے اس کی لگام پکڑ لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا آپ تصور کریں کہ اس شخص کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جب اٹھ کے اس نے دیکھا کہ میری اونٹنی میرے پاس ادھر ہے، اس کی لگام پکڑ لیتا ہے۔ اس لمحے اس انسان کو کتنی مسرت اور راحت محسوس ہوئی ہوگی، کتنی خوشی محسوس ہوئی ہوگی، تعجب ہوا ہوگا مگر خوشی بھی ہوئی ہوگی۔ حضور نے فرمایا اس انسان کی خوشی کا تصور کریں، اور اللہ رب العزت کی قسم، اللہ رب العزت کو اس شخص کی خوشی سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب انسان خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، جب انسان خدا کی بارگاہ، خدا کی چوکھٹ پہ رجوع کرتا ہے، معصیت کو ترک کر کے چھوڑ کے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ رب العزت کو اس شخص کی خوشی سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس شخص کی راحت سے زیادہ راحت ہوتی ہے، اس شخص کی مسرت سے زیادہ مسرت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بخشش و مغفرت کے دروازے کھلے ہیں، اللہ رب العزت کے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، مگر ہم ان دروازوں میں داخل نہیں ہونا چاہتے۔ انسان کا قصور ہے، یہ انسان کی کمزوری ہے کہ پروردگار عالم کے دروازے توبہ، مغفرت و بخشش، رحمت کے کھلے ہیں، مگر ہم اس میں داخل نہیں ہونا چاہتے۔ خدا معاف فرما دینا چاہتا ہے مگر ہم خدا سے معافی طلب نہیں کرتے۔ خدا توبہ قبول فرمانا چاہتا ہے مگر کیا کریں، ہم خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنا نہیں چاہتے۔ عزیزان محترم، صحیح بخاری میں ایک اور حدیث نقل ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اتنے قتل کیے ہیں، میں توبہ کر لیتا ہوں، کیا خدا میری توبہ قبول فرمائے گا؟ کیا اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے گا؟ تو کسی نے اسے کسی راہب کی طرف بھیجا، اس راہب سے اس شخص نے پوچھا کہ میں نے ایسے 99 قتل کیے ہوئے ہیں، کیا اللہ رب العزت میری توبہ قبول فرمائے گا؟ اس راہب نے کہا نہیں، وہ کیسے قبول فرمائے گا؟ تو اس قاتل نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، اسے بھی مار دیا، اور پھر لوگوں نے بتایا کہ اس فلاں بستی میں نیک لوگ بستے ہیں، نیک لوگ رہتے ہیں، ان کی طرف چلے جاؤ، وہاں توبہ کر لینا، ان سے یہ سوال پوچھ لینا، شاید تمہیں جواب مل جائے۔ پھر وہ انسان اس بستی کی طرف چلتا ہے، مگر راستے میں
وہ فوت ہو جاتا ہے، رحمت کے فرشتے آتے ہیں، عذاب کے فرشتے آتے ہیں۔ رحمت کا فرشتہ چاہتا ہے کہ اس شخص کو میں جنت میں لے جاؤں، ہاں توبہ نہیں کی تھی مگر کم از کم حق کے راستے پہ گامزن تو ہوا تھا، کم از کم نیک لوگوں کی بستی کی طرف تو بڑھا تھا۔ اور عذاب والے فرشتے آتے ہیں اور فرشتہ سوچتا ہے کہ اس نے تو توبہ نہیں کی تھی، لہٰذا اس کا ٹھکانہ جہنم ہونا چاہیے۔ اس اثناء میں اللہ رب العزت حکم دیتا ہے نیک لوگوں کی بستی کو کہ تم اس میت کے قریب ہو جا، اور دوسری بستی کو جہاں سے یہ انسان روانہ ہوا تھا کہ تم اس سے دور ہو جاؤ۔ اور پھر اللہ رب العزت رحمت اور عذاب کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ پیمائش کرنا، اگر یہ میت نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو اسے جنت لے جانا، اور اگر یہ دوسری بستی سے زیادہ قریب ہے تو اسے جہنم میں لے جانا۔ جب پیمائش ہوئی تو پتہ چلا کہ ایک بالشت کے برابر وہ شخص نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب تھا۔ خدا فرماتا ہے میں نے اسے معاف کیا، اسے جنت میں لے جاؤ۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت رب ذوالجلال کس قدر تواب ہے، کس قدر رحیم ہے، کس قدر ہمیں معاف کر دینا چاہتا ہے، کس قدر ہماری توبہ قبول فرمانا چاہتا ہے، کس قدر اس کے دروازے رحمت کے کھلے ہیں، کس قدر اس کے سمندر رحمت کے وسیع ہیں، کس قدر رحمت کے خزانے وہ لٹانا چاہتا ہے، مگر ہم توبہ نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کی بارگاہ میں مغفرت حاصل نہیں کرنا چاہتے۔